اللہ تعالیٰ کی رضا کیوں حاصل کی جائے، نیکیوں میں آگے کیوں بڑھا جائے؟ اس لیے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں لے کر آئے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 146۔ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ تبدیل کرنے کی ایک اور حکمت بیان فرما رہے ہیں۔ کیا حکمت بیان فرمائی؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، ان سب کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوا کرتا تھا جن کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر مسلمانوں کا بھی ایک قبلہ ہے جس کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، اصل یہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے۔ اگر کوئی غفلت میں پڑ جائے تو اس کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کیوں حاصل کی جائے، نیکیوں میں آگے کیوں بڑھا جائے؟ اس لیے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں لے کر آئے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں بھی آپ نکلیں اپنے گھر سے اور نماز کا وقت ہو جائے تو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کرو۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ایک ہی بات کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 3 دفعہ نازل فرمائی، اور وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا 2 دفعہ نازل فرمائی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نصیحت کی کتاب ہے، یہ تسلی دینے کی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کو ڈھارس بندھانے والی ہے۔ لہٰذا جب اہل کتاب نے بہت شور شرابہ کیا، بہت فساد برپا کیا کہ مسلمانوں کا قبلہ کیوں تبدیل ہو گیا، اور ان کا قبلہ تو آئے روز ہی تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، مسلمانوں کو اپنے قبلے کی طرف شرح صدد دلانے کے لیے بار بار یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ تطبیق فرمائی ہے کہ یہ جو مختلف مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، یہ حکم نازل فرمایا ہے، تو یہ ایک جیسا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے جب یہ حکم نازل فرمایا تو وہ شہر کی لوکیشن کے اندر کے لیے تھا کہ جب آپ مکے کے اندر موجود ہوں تو اس وقت اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کریں۔ دوسری دفعہ جب آیا تو یہ تھا کہ جب آپ اپنے گھر سے نکل جائیں اور شہر سے باہر نکل جائیں تو اس وقت بھی اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کریں۔ پھر جب آدمی شہر سے باہر نکلتا ہے، سفر میں جاتا ہے، تو سفر کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، تو ان کا حکم بھی واضح نہیں تھا، تو تیسرے ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بھی واضح فرما دیا کہ سفر کی جو حالت بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ ایک اور حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی خانہ کعبہ تبدیل کرنے کی، تاکہ اہل کتاب کے پاس کوئی دلیل نہ رہے۔ کون سی دلیل؟ ان کی کتابوں میں تو لکھا تھا کہ ان کا قبلہ یعنی امت مسلمہ کا قبلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، تو اگر وہ بیت المقدس ہوتا تو ان کو اعتراض کا موقع مل جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ خانہ کعبہ کو تبدیل کیا تاکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو ان میں سے ظالم ہوں گے، اور وہ بلا وجہ ہی حیل و حجت کرتے رہیں گے، الزامات لگاتے رہیں گے، آپ کو پریشان کرتے رہیں گے۔ لہٰذا فلا تخشوہم، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وخشونی، مجھ سے ہی ڈریے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دوں اور آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات پر شرح صدر
رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف اپنی ذات کا خوف نصیب فرمائے۔ اللہ کے ماں سوا جتنی بھی دنیا ہے ہر ایک کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے، اور قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔